Assalamu alaikum my YouTube family. How are you? I hope you all will be fine. I am also fine. آج میں اپنا ولاگ سٹارٹ کر رہی ہوں ڈسٹنگ سے. میری الماری بہت خراب ہو رہی تھی, اس پہ ڈسٹ پڑی ہوئی تھی, تو میں نے کہا چلیں آج میں اس کی ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کروں گی. اور جو ٹاپک ہے آج کا بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور ٹاپک ہے بڑی بہو. میں اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتی ہوں. جب پہلی اولاد کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں باپ کا بھی پہلا جنم ہوتا ہے, ان کے ماں باپ بننے کا بھی یہ پہلا تجربہ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ پہلا بچہ تجرباتی بچہ ہوتا ہے. اس لیے پہلا بچہ پالنا بے حد مشکل ہوتا ہے. دوسرے اور تیسرے بچے کے وقت والدین تجربہ کار ہو چکے ہوتے ہیں اور خاصے پرسکون رہتے ہیں. اسی قسم کی صورتحال پہلے بیٹے کی شادی کے وقت بھی درپیش آتی ہے. خاندان کی پہلی بہو بھی ایکسپیریمنٹ بہو ہوتی ہے, اور آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ بڑی بہو ہیں یا چھوٹی بہو. اور بڑی بہو کے آنے سے تمام سسرالی رشتوں کا یہ پہلا جنم ہوتا ہے. ایک تو پہلی اولاد پہ سب کی توجہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. پھر اگر چھوٹے بہن بھائی بھی گھر میں موجود ہیں تو ان سب کی ذمہ داری بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی. اس ذمہ داری سے مراد مالی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ جذباتی طور پر بھی بہو کے آنے سے پہلے کہیں اکیلے آنے جانے کا, کچھ اکیلے کھانے پینے کا, اور فیملی سے ہٹ کر کچھ کرنے کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کے لیے نیا ہے. یہیں سے سب گڑبڑ شروع ہوتی ہے. سب کو لگتا ہے کہ اب بیٹے کے خرچے بڑھ گئے ہیں. جہاں خرچوں کی ذمہ داری بٹنے کی امید تھی وہ ٹوٹتی نظر آتی ہے, اور یہ سسر کو فیل ہوتا ہے زیادہ. اور اس کے علاوہ ساس کی انسیکیورٹیز جنم لیتی ہیں کہ پلا پلایا بیٹا کل کی لڑکی لے اڑی. شوہر بہن بھائیوں کی زیادہ سے زیادہ سائیڈ لینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انہیں یقین دلا سکے کہ کچھ بھی نہیں بدلا, سب کچھ وہی ہے. حالانکہ ایک نئے رشتے میں بندھنا اور ایک نئے فرد کو اپنے گھر میں بسانا ایک بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. لیکن اس کے بارے میں نہ کوئی بات کی جاتی ہے اور نہ ہی اس بات کو قبولنے اور نئی آنے والی کو اس کی جگہ اور حقوق دینے کو کوئی تیار ہوتا ہے. اس لیے مستقل مسائل جنم لیتے رہتے ہیں, اور اس سارے پروسیس میں جو ہستی سب سے زیادہ پستی ہے وہ ہے بیوی یا پہلی بہو. اس لیے یہ ضروری ہے کہ گھر کی تمام ریت روایتیں, کھانے, رشتہ داریاں سب کی توقعات کے مطابق نبھائے, لیکن اپنا وقت, محبت, خواہشات اور حقوق سے دستبرداری اختیار کرے تو ہی وہ اچھی بہو کہلائے گی. اس لیے ایسے میں میاں بیوی کے رشتے کا جو بانڈ ہوتا ہے وہ اڑن چھو ہو جاتا ہے. پیچھے فقط فرائض رہ جاتے ہیں. گھر کے سربراہان کیونکہ تجربہ کار ہوتے ہیں تو اصولاً تو ان کا فرض بنتا ہے کہ اسپیس کریٹ کریں اور توازن قائم کریں, لیکن کیونکہ وہ بھی ایک ٹاکسک وقت گزار کر بڑے بنے ہوتے ہیں تو آگے بھی وہی سائیکل چلتا رہتا ہے. یہ جو آپ نوٹ بکس دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں, یہ میں اپنے اسکول کے بچوں کی نوٹ بکس لے کے آتی ہوں اور گھر میں پریپیئر کرتی ہوں, کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا اسکول میں. تو ابھی سمر ویکیشنز ہیں تو پھر میں نے کہا کہ میں ساری نوٹ بکس گھر لے جاتی ہوں اور ان کو گھر میں آرام سے پریپیئر کر لوں گی. اور کیونکہ اسکول میں جاب کرنا میرا شوق ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ یوٹیوب کے ساتھ تھوڑا مصروف رہوں, جاب بھی کر لوں, تو اس لیے میں کاپیز وغیرہ گھر میں لے آتی ہوں اور گھر میں یہ سارا کام کرتی ہوں. چلتے ہیں پھر اپنے ٹاپک کی طرف. اور ہر ایک کے پاس اپنی کہانی ہوتی ہے کہ ہم سے تو ایسے ایسے کام لیے جاتے تھے, تم تو بڑی عیش میں ہو, اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی نے جسمانی تشدد سہا ہو. اس لیے اگلی نسل کا وہ جذباتی استحصال کرے اور اس کو بالکل درست سمجھے. جب قدم قدم پہ ایک ایک کر کے اس کو وہ سب قربان کرنا پڑتا ہے. اب بڑی بہو کی نئی دیورانیوں کی آمد ہوتی ہے اور ان کے لیے ماحول اور حالات میں جب وہ تھوڑا سا بھی بدلاؤ یا مثبت بدلاؤ دیکھتی ہے تو اسے وہ بہت عجیب لگتا ہے. گھر کے افراد کی توجہ بڑھ چکی ہوتی ہے اور پھر ہر ایک کو زمانہ بھی تھوڑا مختلف ملتا ہے. میاں بیوی کی
स्पेस, प्राइवेसी, बाहर खाना पीना, किचन के खानों में तब्दीली, ये सब बाद में आने वालों को पहले से बेहतर मिलता है और फिर यहीं से मुकाबलेबाजी और दूसरों को नीचा दिखाने का आगाज़ होता है। ये सब हम नहीं कर सके तो दूसरा क्यों? ये सब बातें बड़ी बहू के ज़हन में गर्दिश करती रहती हैं। इन सब बातों के साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी बड़ों के हिस्से में आती हैं जो छोटों को नहीं मिल पाती, लेकिन ये अच्छी बातें नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। मेरी एक दोस्त एक बार कुछ ऐसी ही बात कर रही थी कि हमारा वक्त मुख्तलिफ था, देवरानियाँ आईं तो सब असूल बदल गए। मैंने कहा लेकिन ख़ानदान में जो मकाम आपको हासिल हुआ वो उसे नहीं मिला होगा। कहने लगी मतलब? तो मैंने कहा कि आपकी हर जगह पे इज़्ज़त होगी, हर रिलेटिव्स में हर कोई आपको पहचानता होगा। तो इसलिए ये है कि जो कुछ हर रिश्ते में कुछ मस्बत पहलू भी होते हैं और कुछ मनफी भी, और हमें चाहिए कि हम मस्बत पहलुओं की तरफ देखें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।